tapi mereka juga sirah mereka yang tercatat di dalam sejarah sangat berduka cita, bersedih dan menangis ketika mengingat Abu Abdullah al-Husain alaihissalam dan musibah besar yang menimpa beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Nabi besar kita pun menangis, diikuti oleh para sahabatnya, sampai dikatakan di dalam masjid semua orang menangis. Dan sejak itu tradisi berduka telah terbentuk pada cucu Nabi. Mereka menjadi terbiasa dengan hari-hari duka berkenaan dengan Abu Abdullah al-Husain hingga sampai pada peristiwa dan tragedi yang menimpa keluarga suci Nabi, yaitu pada hari Asyura dan di Karbala. Alhasil para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kita bergabung malam ini dalam duka dan kesedihan bersama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihassalam, ibunda Al-Imam Al-Husain, dan orang yang paling berduka di dunia ini adalah imam kita Sahibul Asri wal Zaman, Ajjalallah farjahu syarif. Untuk itu, bila kita menghadapi masalah, menghadapi cobaan dan ujian, ingatlah Abu Abdullah al-Husain. Kita ingin menggabungkan rasa duka dan kesedihan kita dengan Abu Abdullah. Kita ingin air mata kita juga tersambung dengan samudra musibah Abu Abdullah al-Husain alaihissalam. Sebelum itu kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kepada Amirul Mukminin dan para imam lainnya. A'amallah ujurakum, semoga Allah lipat gandakan pahala amal dan langkah kita semua dalam menggabungkan diri kita bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa ila ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wasyuhada'i was-salihin, khususan ila al-marhum al-Imam al-Khomeini wal Imam al-Syahid Ayatullah al-Udma Ali al-Khamenei wasyahid Sayyid Hasan Nasrullah wasyahid Qasim Sulaimani wasyahid Abu Mahdi al-Muhandis wasyuhada fi Karbala wa fi aynama kanu fi masyarikil ardi wa magharibiha wa ila ahli kuburina minal mu'minina wal mu'minat wa ila abaina wa ummahatina dan juga kita niatkan untuk kemenangan Islam dan umat Islam dan
Semoga Allah Subhanahu wa taala binasakan musuh-musuhnya Amerika dan Israel. Semoga dipercepat kebinasaan mereka, dan untuk kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keselamatan kita dan keluarga kita. Kita membaca surat Al-Fatihah wa qabla as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله
اشفع لنا يا جيهان اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله يا حسين يا حسين يا
العليم أيها الشهيد بكربلاء يا أبا عبد الله الحسين يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا بحق الحسين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا سيدنا ومولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا جيهان اشفع لنا يا جيهان اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التكي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا جيهان
عند الله اشفع لنا عند الله يا جهاد عند الله اشفع لنا عند الله يا جهاد عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيء الحسن والخلف الهجان أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. Silakan memohon hajat masing-masing. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعزتي
بيوم فكري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوني عند الله، واستنكدوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائي، عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بكينا وبكي الليل والنهار، ولجعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة،
Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan merenungkan kisah-kisah sebelum Asyura. Saya akan membacakan maktal teks yang disusun oleh Iqmal dan ICC. Kita akan sama-sama merenungkan perjalanan Abu Abdullah Al-Husain sebelum ke Karbala, yang darinya kita akan mengambil bara api agar berapi di jiwa kita tidak padam, yang darinya kita bisa mengikuti dan meneladani Al-Husain alaihissalam, minimal dengan kita tidak menyia-nyiakan air minum dimanapun kita, terutama di Husainiyah. Kita tidak meninggalkan air minum botol yang kita buka bersisa sehingga air itu mubazir. Sebelum wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan berwasiat bahwa kekhalifahan berikutnya akan dipegang oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Sepeninggal Muawiyah, gubernur kala itu Walid bin Utbah menerima perintah untuk memaksa Imam Husain alaihissalam membaiat Yazid. Tapi Imam Husain alaihissalam menjawab, Yazid adalah penenggak minuman keras dan fasik yang menumpahkan darah tanpa hak, yang menebar kerusakan, yang tangannya telah ternodai oleh darah orang-orang yang tak bersalah. Orang sepertiku, kata Imam Husain alaihissalam, tidak akan pernah membaiat orang bejat seperti Yazid. Sang imam tahu bahwa Walid akan terus memaksanya. Maka pada malam tanggal 28 Rajab 60 Hijriah, setelah mengucapkan salam pada kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain pergi meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama mayoritas keluarga dan sebagian sahabat setia beliau. Ia menjelaskan alasan kepergiannya dalam sebuah surat wasiat. Saya keluar hanya untuk memperbaiki umat kakekku. Saya ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta ingin bertindak seperti tindakan kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahku Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Selama tinggal di Mekah, Imam Husain menerima banyak surat dari Kufah yang isinya adalah meminta sang imam untuk datang ke Kufah untuk menghimpun kekuatan dan pengaruh dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Sehingga Imam Husain mengutus Muslim bin Aqil, kemenakan Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara misannya, untuk menjadi wakil dan kepercayaan imam yang akan melaporkan keadaan yang sebenarnya pada Imam Husain. Sinar pagi perlahan menguap selaput malam. Muslim bin Aqil meninggalkan kerumunan orang yang mengantar keberangkatannya. Gemuruh pilu di dada Muslim saat meninggalkan Al-Husain dan keluarga beriring deru angin jazirah. Dengan bekal kepatuhan pada Al-Husain, Muslim mengarungi lautan Fata Morgana, menangkal hujan, sinar mentari,
dan menerjang badai angin dengan sehelai kain putih di atas kepalanya. Jejak kudanya meliuk-liuk laksana rajutan sutra. Sesekali ia menyuruh kedua pengawalnya berhenti dan bersandar di bawah pohon kurma. Sesampainya di Kufah, Muslim diterima dengan sangat baik. Derap kaki kuda Muslim dan rekan-rekannya terhadang oleh gelombang manusia yang berdesakan menyongsong kedatangannya. Muslim dikawal laksana pangeran menuju rumah pendukung utama Al-Husain, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dan berita tentang kedatangan duta Al-Husain, yaitu Muslim bin Aqil, merebak ke seluruh penjuru dan pasar utama kota Kufah. Begitu derasnya berita itu mengalir hingga seakan-akan menggoyang tiang-tiang istana Nu'man bin Bashir, gubernur Kufah kala itu. Ia segera menyuruh warganya untuk berkumpul dan memberikan ultimatum. Di sini aku hanya ingin menegaskan dan mengingatkan kalian agar menghindari fitnah dan keonaran yang meresahkan. Jika berita dan desas-desus tentang rencana dan persekongkolan kalian itu benar, maka aku tidak akan duduk santai sebelum kalian mendapatkan pembalasan berupa penjara atau baju berwarna putih, yaitu kain kafan. Ancaman Nu'man perlahan-lahan berhasil menggoyahkan keteguhan dan tekad warga Kufah. Mereka mulai enggan mengunjungi Muslim bin Aqil. Gelagat-gelagat pengkhianatan mulai terlukis jelas di wajah-wajah mereka. Ada yang berpura-pura tak mengenalnya. Ada yang merasa tak turut mengundangnya. Ada pula yang menyaksikan kekuatan para pendukung Al-Husain, yaitu Habib bin Mazahir, Sulaiman bin Sa'd, Hani bin Urwah, Zuhair bin Al-Qaim, dan Muslim bin Ausajah yang sedang duduk mengelilingi Muslim bin Aqil tampak lesu dan malas berbicara. Mereka sangat menyayangkan dan mengumpat warga kotanya yang pelin-pelan dan pengecut. Lalu perintah penangkapan Muslim bin Aqil dan yang menyembunyikannya dikeluarkan oleh gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad. Hingar-bingar sambutan dukungan kini tak terdengar lagi di sekelilingnya. Sebagian besar warga Kufah telah mengoyak-ngoyak hati nuraninya sendiri. Kemenakan Ali itu terjaga dan matanya terbelalak ketika telinganya mendengarkan bisikan bocah laki-laki. Tuan, mengapa Anda tidur di surau ini sendirian dan lusuh? Apakah Anda sedang sakit? Dan siapakah Anda? Aku memang kehausan, letih, dan kecewa. Aku adalah utusan Husain dari Mekah, sedangkan bekalku sudah habis. Karena dulu yang mengundang Al-Husain kini meninggalkanku di sini. Siapakah nama Anda? Aku Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Aku sungguh bersimpati pada Anda. Suara halus itu telah memporak-porandakan keteguhan hati Muslim. Remaja kecil itu dipeluknya erat-erat sembari membiarkan air matanya berlinang membasahi wajahnya seraya berkata, "Semoga kau dikumpulkan bersama Rasulullah dan Ahlul Baitnya kelak, nak." Dengan langkah berat dan napas tersendat, bocah berhati salju itu meninggalkan Muslim dalam kesendiriannya. Muslim yang sejak beberapa hari belakangan ini sendirian tertunduk lesu, matanya berkunang-kunang, peluh mengguyur badannya,
Rongga lehernya terasa sangat kering karena menelan kekecewaan. Muslim sangat sedih dan menyesal telah mengirimkan surat kepada Al-Husain dan melaporkan bahwa warga Kufah benar-benar mendukung beliau. Tapi kini kenyataan yang tampak justru mereka yang menyurati Al-Husain, mereka yang mengkhianati Al-Husain. Muslim tidak dapat mengirimkan surat susulan tentang perubahan yang terjadi saat ini di Kufah. Ia berjalan terus menuju kampung Al-Hairah. Ia dimohon singgah oleh seorang wanita tua. Muslim khawatir kehadirannya akan menyulitkan ibu itu. Namun dengan sangat bangga dan gembira, sang ibu menjamu utusan Al-Husain itu. Tapi ternyata putra wanita tua itu adalah petugas istana. Lalu hatinya mulai gundah. Ibu meminta anaknya agar merahasiakan keberadaan Muslim. Dan malam itu pun Muslim terjaga dalam tidurnya. Keesokan harinya selepas subuh, wanita tua itu menyuguhkan nampan berisikan roti, kurma, dan segelas air. Tuan Muslim, saya khawatir anak itu melaporkan keberadaan Anda di sini, sebab saya tidak menemukannya di kamarnya. Andaikan benar dugaan dan kekhawatiran saya, sungguh malu saya menjadi ibunya, keluhnya sedih. Ibu, ketahuilah, kematian dalam membela Al-Husain bukanlah suatu yang perlu dihindari, kata Muslim. Kesempatan mati sebagai syahid sangatlah langka. Sejak lama saya menantikannya. Kini tibalah kesempatan berharga itu. Wahai ibu, jangan mengkhawatirkan keselamatan saya, ujar Muslim menghibur ibu itu. Benar dugaan wanita itu. Putranya telah mengabarkan keberadaan Muslim bin Aqil, sehingga pasukan Ibn Ziyad mengepung rumahnya. Wanita pecinta Ahlul Bait itu hanya diam dan menyorotkan mata penuh benci kepada putranya. Hai Muslim, lemparkanlah pedangmu ke tanah, teriak Ibnu Asy'ad, sang komandan pasukan Ibn Ziyad. Muslim tak mempedulikan seruan itu, bahkan mengeluarkan tangannya dari belakang punggung sambil menari-narikan pedangnya. Sekonyong-konyong saudara misan Al-Husain itu melompat menerjang pasukan. 1, 2, hingga 7 kepala serdadu Ibn Ziyad berjatuhan. Kuda-kuda meringkik dan berlarian. Tiba-tiba seorang bertubuh besar menyeruak dari barisan menghadang Muslim dengan menghunuskan pedang. Dialah Bakar bin Himran. Pertarungan antara dua lelaki itu pun digelar. Muslim memanfaatkan tangan kiri dan kedua kakinya sebagai senjata tambahan. Kaki kanannya dengan cepat bersarang ke ulu hati Bakar. Lalu ia tersungkur dan pedangnya terpelanting. Pasukan musuh terhenyak menyaksikan kehebatan Muslim. Mereka serentak menyergapnya. Lelaki berlumuran darah itu berusaha menghalau dengan tarian pedangnya. Gerak lincahnya kini mulai hilang. Sekonyong-konyong sebuah benda tumpul menghantam ubun-ubunnya, sehingga Muslim terjungkal. Sebelum diseret, ia menangis. Hai, apa yang membuatmu menangis? Mengapa kau tiba-tiba menjadi cengeng? Tanya Asy'ad menyeringai. Lalu Muslim berkata, hai budak Yazid, aku menangis bukan karena takut pada majikanmu, tapi aku menyesal karena memberitahu Al-Husain bahwa warga Kufah benar-benar menanti kedatangannya, kata Muslim. Ibnu Asy'ad menyuruh pasukannya menyeret Muslim hingga tangga istana Ubaidillah.
Darahnya menetes sepanjang jalan. Warga Kufah menyaksikan kejadian itu dari jendela rumah-rumah mereka. Tubuh kemenakan misar Rasulullah itu diseret menyusuri anak-anak tangga menara. Ketika hitungan hadirin sampai pada angka 3, para pengawal dengan serempak mendorong punggung Muslim bin Aqil, utusan Al-Husain itu, ayuhal ikhwah, terjunkan dari atas atap istana, melayang dan berputar-putar beberapa detik di udara. Debam suara benda padat terdengar keras membentur pelataran, disusul dengan gemertak tulang-tulang bertabrakan. Para algojo berebut untuk memisahkan kepala Muslim yang sekarat dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam atasmu wahai penghulu surga. Salam atasmu duhai putra Rasul. Salam atasmu duhai putra Az-Zahra. Walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan maktam. Ya Mazlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Ya Mazlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Ya Mazlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Hamparan pasir Karbala memerah darah syuhada, kelukan duka tiada daya, memeluk luka tubuh Husaina, tersiram darah Abu Abdillah, menangikan darah Abu Abdillah. Ya Mazlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Ya Mazlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Pedih hati Fatimah mengharap Husain lepas derita, wajah yang berparas Nabi kini terkapar seorang diri, sedang mengucap kalam ilahi, melantunkan ayat surat Al-Kafir. Ya Mazlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Ya Mazlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Putra terjaya kini terkapar seorang diri, duka Nabi yang membumi, malaikat menangis tiada berhenti, alam pun kini seakan mati, menghadapi putra mulia Zahra.
Ya Mazlum, Ya Makbul, Ya Syahid, Ya Husain. Ya Mazlum, Ya Makbul, Ya Syahid, Ya Husain. Ya duka Asyura, Karbala duka Karbala, bawalah kami dalam duka bersama Zainab serta Sukainah menghadapi Husain putra Fatimah. Tubuh penuh luka tanpa kepala. Ya Mazlum, Ya Mazlum, Ya Syahid, Ya Husain. Ya Mazlum, Ya Mazlum, Ya Syahid, Ya Husain. Ilahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta-Mu. Ilahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta-Mu. Salam bagi Husain, Ishfa' lana ya Husain, Ishfa' lana ya Husain, Ishfa' lana ya Husain. Ya Mazlum, Ya Makbul, Ya Syahid, 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 Ya Husain. Ala Nabi wa alaihi salawat. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang bisa. Iya. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau belaan Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar belaan Husain. Bersama-sama. Besarlah kau anak-anakku, besarlah kau belaan Husain. Tinggalkan terus mengingatkannya, besarlah besar belaan Husain. Besarlah besar
bela Al-Husain. Apabila nanti ibu tiada, sampaikan salam pada Al-Mahdi. Bergabunglah dengan mereka, besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah besar bela Al-Husain. Surga terlihat di mata ibu, Husain warisan yang paling tinggi. Jangan kau lepas tali Allah ini, ya Husain. Besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah besar bela Al-Husain. Bila kalian telah menjalani, maka datanglah ke kubur ibu. Tapi apabila tak dijalani, jangan kau datang ke kubur ibu. Jangan kau datang ke kubur ibu. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ya Husain, ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah besar bela Al-Husain. Kami berjanji bela Al-Husain. Kami berjanji bersama Mahdi. Kamu kan datang
kubur ibu. Bila tak datang, kita tak bertemu. Bila tak datang, kita tak bertemu. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besar bela Al-Husain. Besarlah besar bela Al-Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي المنتظر القائل من آل محمد عليهم السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وجه. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني لما
إني سلم لمن سالكم وحرب لمن حاربكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل سياد وآل عمار ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله الشمرا ولعن الله أمتنا أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم قرئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلسل لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام الهدى ظاهر ناطق بالحق منه وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم
أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها بالإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيه صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيامي حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما همت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم
اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. Untuk kemenangan Islam dan umat Islam dan untuk kebinasaan musuh-musuhnya Amerika, Israel dan antek-anteknya, dan untuk ahli kubur kita minal mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nuhdi surat al-Fatihah wa qabla as-salawat. Allahumma salli ala